میں ایمانداری سے آپ سے یہ کہوں گا کہ وہی چند سال جو 2-3 سال شروع کے ہیں وہ اگر آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کا انالیسس کسی اور رنگ میں ہوگا، اس کے بعد سے ہماری سمت ہی طے ہو کے نہیں دی کہ ہم نے جانا کس سمت میں ہے، اور یہ قصور ہے لیڈرشپ کا۔ دیکھیے عوام میں جان موجود ہے، غریب آدمی جو ہے وہ آج بھی ان سے کروڑ درجے بہتر پاکستانی ہے جو اس وقت برسر اقتدار طبقہ ہے۔ برسر اقتدار طبقے کی سمت درست کرنے کے لیے وہ جو عوام کا کردار ہے، جو حسن نثار صاحب لکھتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، میں بھی گلا پھاڑتا رہتا ہوں، اس میں عوام ناکام ہوئی ہے، کیونکہ جس نوعیت کی کرپشن ہے، جس نوعیت کا نیپوٹزم ہے، اس کی اجازت دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے اور رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک ہی طرح کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک شاید اپنے میں ہمت نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اپنے پاس طاقت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب بھی وقت ہے، یہ بات درست ہے کہ قوموں کی زندگی میں 50 سال کچھ نہیں ہوتے، لیکن قوموں کی زندگی میں 50 سال کافی ہوتے ہیں سمت متعین کرنے کے لیے، اور اس میں جو ناکامی ہے وہ لیڈرشپ کی بھی ہے اور عوام کی بھی ہے۔ حسن نثار صاحب، سلیم بخاری صاحب تو کہہ رہے ہیں ناکامی عوام کی بھی ہے، لیڈرشپ کی بھی ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قوموں میں احساس زیاں اس وقت آتا ہے جب اس کا نوجوان مقصدیت سے دور ہو جائے۔ میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا ہمارا نوجوان مقصدیت سے دور ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے یہاں احساس زیاں پیدا ہو رہا ہے حسن نثار صاحب؟ اب پہلی بات تو یہ ہے پارس بھائی، آپ نے ایک جو بات کی ہے میں اس سے مکمل طور پہ ڈیفر کرتا ہوں۔ یہ کلیشہ ہے، یہ ایک انتہائی فضول، بودی، بے بنیاد، بے تکی بات ہے کہ قوموں کی زندگی میں، یہ ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں 50 سال 60 سال کچھ نہیں ہوتے۔ چنگیز خان سے لے کے ہمارے وہ میں بالکل ایک وحشی کی بات کر رہا ہوں، ایک دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر کی مثال، 2 ایکسٹریمز۔ اسلام کی لے لیں آپ مثال، اصل کہانی کب شروع ہوئی ہے؟ نبی کریم کے موجودگی میں دنیا میں ان کا پھیلنا شروع ہو گیا، اور آپ کہیں آندھی کی طرح پھیل گئی یا کہیں خوشبو کی طرح پھیل گئے۔ It took only a few decades to conquer the whole entire known world۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا جاپان۔ They bounced back in less than 20 years۔ قومیں مرتی یا زندہ ہوتی ہی پہلے چند سالوں میں ہیں، پہلے 20-25 سال اگر گئے تو سمجھے گئے۔ یہ بالکل ایک بیہودہ بات ہے، میرے ساتھ کوئی اس پہ مناظرہ کر رہے، پوری انسانی تاریخ۔ دوسری بات، بخاری صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ شروع میں نئی گند شروع میں پڑ گیا تھا، پاکستان کو تباہ کرنے والی قوتیں، باتیں، محرکات، فیکٹرز، عوامل پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ پاکستان اپنی تخلیق سے پہلے فیوڈلز کے پاس ہوسٹیج تھا، یہ یرغمال تھا۔ پاکستان بنتے ہی 2 چیزوں نے جنم لیا، یہ آپ توڑواں کہہ لیں، ٹوینز ہوتے ہیں نا، تو یہ 3 چیزیں اکٹھی پیدا ہوئیں۔ پاکستان، بددیانتی، جھوٹ۔ کیسے؟ پاکستان بنتے ہی جعلی ذاتیں بنی پارس۔ جی آپ بہت چھوٹے ہو، اپنے بزرگوں سے پوچھنا۔ جی مراسی تھے جو وہ سید بنے، کوئی لودھی بن گیا، کوئی شیخ بن گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں۔ آپ کو کوئی بھی آدمی جس کی عمر 50+ ہے وہ آپ کو اس بات کی شہادت دے گا کہ یہ ہوا ہے۔ 7 جنم لیا۔ تیسری چیز نے جعلی کلیم۔ اس ملک میں تو نئے بے شمار ان گنت معززین خاندانی تباہ و برباد ہو گئے، چونکہ وہ چالاک نہیں تھے، یار نہیں تھے، بدماش نہیں تھے، ان کو ہیرا پھیریوں کی ٹریننگ ہی نہیں تھی، اور بے شمار لوگ کمی میں اپنے شہر کے بارے میں جانتا ہوں، لائل پور کے بارے میں، اٹس آن ریکارڈ۔ ایک بندے نے، پروفیسر اشفاق بخاری نے لائل پور کہانی لکھی ہے، اس میں آپ پڑھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کس طرح انہوں نے دھوکے دے کے متمول سکھوں ہندوؤں کو لوٹا، انہیں لے جا کے ویرانوں میں مارا، انہیں دھوکے کہ فی الحال ہمارے نام کر دو، وہ کیا پاور آف اٹارنی وغیرہ یہ وہ تمہیں حفاظت سے پہنچا دیتے ہیں، ان کو جا کے انہوں نے جنگلوں بیلوں میں جو فیصلہ آباد کیا، لائل پور تھا تب۔ سو یہ سلسلہ جو ہے اس گند کا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ چائے کی پیالی میرے آگے رکھیں اور میں کہوں کہ جی اس میں میٹھا بہت ہے، اور آپ کہیں کہ 2 چمچ میٹھا نکال لیں اس میں۔ جی حسن صاحب، پروگرام کا میری ٹائم ختم ہو گیا، اتنی مفید، اتنی اچھی آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ سلیم بخاری صاحب۔ میں ایک آخری سوال آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی، اور چاہوں گی آپ دونوں اس پہ کامنٹ کریں
کہ ابھی جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں کتنے % چانسز ہیں, کتنے فیصد آثار ہیں, آپ لوگ کتنے ہوپ فل ہیں اس حوالے سے کہ جو آنے والے 65 سال ہیں اس میں دوبارہ یہ باتیں ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوں گی, یہ نا امیدی کی باتیں, یہ پاکستان ناکام ریاست ہے یا اس کے بننے کی باتیں, اس کے کتنے چانسز ہیں؟ پہلے سلیم بخاری صاحب ذرا آپ بتا دیں, پھر میں حسن نثار صاحب کی طرف جاؤں گی. جی میرے خیال سے اگر آپ اس پوری صورتحال کا جائزہ لے کے ایماندارانہ رائے قائم کریں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پچھواڑے میں جو منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے وہ ٹیونس ہے, چاہے یمن ہے, چاہے ایجپٹ ہے, چاہے لیبیا ہے, یہ منظرنامہ اب ہم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. میرے خیال سے لیڈرشپ سے اس کی توقع رکھنا یا کسی فوجی جرنیل سے اس کی توقع رکھنا یہ بے معنی باتیں ہیں. عوام جو ہیں وہ میرا خیال ہے اب پیشنس لوز کر چکے ہیں. ہم ان کا اینگر کبھی تو وپڈا کے خلاف مظاہروں میں دیکھتے ہیں, کبھی مہنگائی کے خلاف حکومت کے مظاہروں میں دیکھتے ہیں. جو رمقیں وہاں نظر آ رہی ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام بلاخر اپنے ان تمام قصورواروں کا احتساب کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے اور اسی کے اندر سے لیڈرشپ ایمرج کرے گی جو اس ملک کو وہ سمت دے گی. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو؟ جی میں جیسا حسن نثار نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب سمت متعین ہونے لگتی ہے اس کے لیے دہائیاں یا صدیاں نہیں چاہیے ہوتی, وہ ایک ٹوسٹ آف ٹائم کے اندر ہو جاتی. ٹھیک, حسن نثار صاحب آپ کا کومنٹ, ساری نا امیدی کی باتیں ہوئیں, امید کی کرن کہاں ہے؟ دیکھیں بات سنیں, میں دعا کر سکتا ہوں کہ جو سلیم بخاری نے کہا ایسا ہو جائے. میری یہ خواہش ہوگی, میرا یہ گمان ہوگا, میری یہ دعا ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد سے بدتر کی طرف معاملات جائیں گے ابھی, جب تک اس ملک کا مکمل طور پہ مائنڈ سیٹ, یہ ایک ایسا بدنصیب ملک ہے جس کے پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں. جو جہالت کا شکار رہ گئے ان کو تو چھوڑ دیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ, اور میں اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے, پاکیزہ پسماندگی. ملک اور مذہب کا جتنا مس یوز پاکستان میں ہو رہا ہے, میں نے بھی بتھیری دنیا دیکھی ہے, میں نے اس طرح کا بھیانک استعمال. آپ دیکھو بات سنو, یو آر اے میچور پرسن, سلیم بخاری صاحب از این انٹلیکچوئل, لیڈنگ اوپینین میکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ. مجھے بتائیں آپ نے اس رمضان میں, آپ کے میڈیا نے, آپ نے اس رمضان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ یو ہیو ٹرنڈ دی انٹائر, اتنا سیکرڈ جو تھا آپ نے اس کو, یو ہیو ٹرنڈ اٹ انٹو سم تھنگ سو کمرشل. ایکٹروں کی طرح آپ کے پریچرز, ان کے گوٹے کناریوں والے کپڑے جیسے شادی بیاہ پہ بچیاں ناچتی ہیں, مونڈوں پہ انہوں نے پرنے رکھے ہوئے ہیں, رنگ نیلی پیلی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ٹوپیاں موتیوں والی پہنی ہوئی ہیں, پورا گیٹ اپ کر کے, میک اپ کر کے, سرما مسی لگا کے, 16 سنگار کر کے. میرا خیال ہے آپ نہیں اتنا کرتی ہوں گی جتنا یہ کر کے بیٹھے, اور کیا رو رہے ہیں, رلا رہے ہیں. ایک جملہ میں نے نہیں سنا پارس ایک آدمی سے کہ یہ کتاب, یہ انقلاب کی کتاب ہے, تم نے اسے صرف ثواب تک محدود کر دیا ہے, اس لیے تم برباد ہو رہے ہو. نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, عمرے, 1 ارب 60 کروڑ مسلمان یہ کام کر رہا ہے. خیر کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ اس کتاب کو چوما چاٹی ہو رہی ہے, اس پہ ویلیں دی جا رہی ہیں. پریشان نہ ہونا تو سن او بھائی, دعا کا بھی کوئی مطلب ہے. قرآن کا حکم ہے بے شک اتنا ہی دیا گیا جتنی کہ انسان نے صحیح کی. حسن صاحب ایک ڈھنگ کی بات میں نے پورے رمضان میں نے نہیں سنی, اور 50,000 قسم کے گانے سن چکا ہوں میں. ملک اور مذہب کا, ملک کے بارے میں سستی جذباتیت, انڈیا کے ساتھ تجارت نہ کرو. بے وقوف آدمی الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارے. تم یہاں سے تمہارے پڑوس میں کاٹن ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہماری الو کے پٹھے پن کی وجہ سے وہ جاتی ہے آل دا وے بامبے, بامبے سے دبئی, دبئی سے پاکستان. اینڈ یوزر مرتا ہے. وہ یہ 7 بارڈر سے اٹھاؤ یہاں لے آؤ. کریلے بھی کبھی مسلمان ہوئے ہیں. ہندو ٹماٹر, ٹینڈے, یہ ہندو ٹماٹر ہوتا ہے, ٹماٹر ہوتا ہے بھائی. کیلا سیکولر ہوتا ہے, کیلا سکھ نہیں ہوتا. صحیح, بالکل. تو آنے دو, ٹریڈ کرو ہندوستان کے ساتھ, وہاں جذباتیت بیچتے ہیں یہ, ہندوؤں کو فائدہ ہوگا. تم کیا ہو بھائی, تم مٹی کے مادو ہو, تم بھی فائدہ اٹھا لو. وہ 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے, تم چونگے سے بھوکے ننگے 18 کروڑ ہو.
تو تم کمپیٹ کرو. سو ملک کو بھی بیچتے ہیں, مذہب کو بھی بیچتے ہیں, اس میں عقل کہاں سے آئے گی؟ بہت شکریہ آپ کا. حسن نثار صاحب, سینئر جرنلسٹ, ممتاز تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہے. سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو تشکیل پاکستان ہوئی, لیکن اب تکمیل پاکستان کا مرحلہ ہے. منزل کی جانب سفر ہے اور یہ سفر انتہائی دشوار ہے. قدم قدم پر دشمنوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا جذبہ تعمیر زندہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ بھور چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو, لہریں کتنی ہی سرکش کیوں نہ ہو, ہماری ناؤ حالات کے پھپڑوں سے کتنی ہی کیوں نہ ڈولے, ہماری ہمت, ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی اور منزل ہمیں مل ہی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. فارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.